ابھی آپ نے محسوس کیا کہ سب کچھ ہونے کے باوجود دل بے چین ہے۔ گھر ہے، پیسہ ہے، دولت ہے، موبائل ہے، سوشل میڈیا ہے، ہنسی مذاق بھی ہے، لیکن پھر بھی رات کو سونے سے پہلے دل کے اندر ایک عجیب سا خلا محسوس ہوتا ہے۔ ایسا لگتا ہے جیسے کچھ کھو گیا ہو، جیسے روح تھک گئی ہو، جیسے دل چیخ چیخ کر کہہ رہا ہو مجھے سکون چاہیے۔ لیکن سوال یہ ہے، آخر دل کا سکون کہاں ہے؟ لوگ سکون دولت میں ڈھونڈتے ہیں، کوئی محبت میں، کوئی شہرت میں، کوئی گناہوں میں، کوئی دنیا کی رنگینیوں میں، لیکن جتنا انسان دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے اتنا ہی اندر سے خالی ہوتا جاتا ہے۔ اور پھر ایک دن قرآن کی ایک آیت انسان کے مردہ دل کو زندہ کر دیتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ آج کی یہ ویڈیو آپ کی زندگی بدل سکتی ہے، کیونکہ آج ہم جانیں گے آخر دل کا اصل سکون کہاں ہے۔ آج انسان کے پاس ہر سہولت موجود ہے، لیکن سکون نہیں۔ پرانے زمانے میں لوگوں کے پاس اتنی آسائشیں نہیں تھیں، لیکن دل مطمئن تھا۔ آج مہنگی گاڑیاں ہیں، بڑے بڑے گھر ہیں، لیکن دل ڈپریشن کا شکار ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انسان نے اپنے رب سے تعلق کمزور کر لیا۔ ہم نے دنیا کو دل میں جگہ دے دی اور اللہ کو صرف مشکل وقت کے لیے چھوڑ دیا۔ نماز وقت پر نہیں، قرآن سے تعلق نہیں، ذکر نہیں، دعا نہیں۔ پھر دل کیسے زندہ رہے؟ جس دل میں اللہ کی یاد نہ ہو وہ دل دنیا کی بھیڑ میں بھی تنہا رہتا ہے۔ شیطان انسان کو یہی دھوکہ دیتا ہے کہ اگر تمہیں سکون چاہیے تو دنیا حاصل کرو، اور انسان پوری زندگی دنیا جمع کرتا رہتا ہے، لیکن سکون پھر بھی نہیں ملتا، کیونکہ دل کو دنیا کے لیے نہیں بنایا گیا، دل کو اللہ کے لیے بنایا گیا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں اگر میرے پاس بہت پیسہ آ جائے تو میں خوش ہو جاؤں گا، لیکن حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے امیر ترین لوگ بھی بے سکون ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس کروڑوں ہیں لیکن نیند کی گولیاں کھا کر سوتے ہیں، کیونکہ دولت صرف جسم کو آرام دیتی ہے، روح کو نہیں۔ روح کا رزق اللہ کے یاد ہے۔ اگر دولت سکون دیتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سب سے زیادہ پرتعیش ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سادگی والی زندگی گزاری۔ کئی دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا کے سب سے زیادہ مطمئن انسان تھے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا۔ شیطان انسان کو گناہ خوبصورت بنا کر دکھاتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ گانا سن لو دل خوش ہو جائے گا، یہ حرام تعلق بنا لو سکون مل جائے گا، یہ نشہ کر لو غم بھول جاؤ گے۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ گناہ وقتی مزہ دیتے ہیں مگر دائمی بے سکونی چھوڑ جاتے ہیں۔ حرام تعلقات انسان کے دل کو توڑ دیتے ہیں۔ فحاشی انسان کے چہرے کا نور ختم کر دیتی ہے۔ گناہ دل کو سیاہ کر دیتے ہیں۔ پھر انسان نماز میں بھی سکون محسوس نہیں کرتا، قرآن پڑھتا ہے مگر دل نہیں بدلتا، کیونکہ گناہوں نے دل کو بیمار کر دیا تھا۔ کیا آپ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی پریشانی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی طرف جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے اے بلال نماز کے ذریعے ہمیں سکون پہنچاؤ۔ سوچیں جس نماز کو ہم بوجھ سمجھتے ہیں وہی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی۔ کیوں؟ کیونکہ نماز صرف عبادت نہیں، اللہ سے ملاقات ہے۔ جب بندہ سجدے میں جاتا ہے تو وہ دنیا سے سب سے زیادہ دور اور اللہ سے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ وہ لمحہ جب انسان روتے ہوئے کہتا ہے یا اللہ میں تھک گیا ہوں، وہ لمحہ انسان کو اندر سے بدل دیتا ہے۔ آج لوگ موٹیویشنل ویڈیوز دیکھتے ہیں لیکن دل پھر بھی خالی رہتا ہے، کیونکہ اصل ہدایت صرف قرآن میں ہے۔ اللہ نے قرآن کو شفا کہا ہے۔ یہ صرف کتاب نہیں، دلوں کی دوا ہے۔ کتنے لوگ تھے جو ڈپریشن میں تھے، مایوس تھے، ٹوٹ چکے تھے، پھر انہوں نے قرآن سے تعلق جوڑا اور ان کی زندگی بدل گئی، کیونکہ قرآن انسان کو اس کے رب سے ملا دیتا ہے۔ دنیا کو ہمیشہ کی زندگی سمجھ بیٹھے ہیں،
حالانکہ یہ دنیا ایک امتحان ہے۔ آج جو چیز آپ کو بے سکون کر رہی ہے، کل شاید وہ چیز ختم ہو جائے۔ پیسہ، رشتہ، مشکلات، غم سب ختم ہو جانا ہے، لیکن اللہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ اس لیے جو شخص اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ کبھی مکمل طور پر نہیں ٹوٹتا۔ رات کا آخری حصہ سب سو چکے ہوتے ہیں، دنیا خاموش ہوتی ہے اور ایک بندہ اپنے رب کے سامنے کھڑا ہوتا ہے۔ وہ روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے اور اللہ اپنے بندے کی آواز سنتا ہے۔ کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے جب انسان ساری دنیا سے کٹ کر صرف اللہ سے جڑ جاتا ہے۔ وہی لمحہ دل کو زندہ کر دیتا ہے۔ دل کی سب سے بڑی بیماری اللہ سے دوری ہے۔ جب دل میں حسد آ جائے، تکبر آ جائے، ریا آ جائے، حرام محبت آ جائے تو دل بیمار ہو جاتا ہے، اور بیمار دل کبھی سکون نہیں پا سکتا۔ اس لیے دل کی صفائی ضروری ہے۔ توبہ سے، ذکر سے، نماز سے، قرآن سے کتنے لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے ٹوٹ چکے ہیں۔ انہیں لگتا ہے کہ اللہ انہیں معاف نہیں کرے گا، لیکن یاد رکھو اللہ کی رحمت بہت بڑی ہے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کرے تو اللہ سب معاف کر دیتا ہے، اور جب اللہ معاف کرتا ہے تو دل کا بوجھ ہلکا ہو جاتا ہے۔ اس لیے توبہ کرنے والے لوگوں کے چہروں پر عجیب سا سکون ہوتا ہے۔ ذکر اللہ کے مضبوط کر دیتا ہے۔ ذکر انسان کے خوف ختم کرتا ہے، غم کم کرتا ہے، دل نرم کرتا ہے اور روح کو سکون دیتا ہے۔ اصل کامیاب وہ ہے جس کا رب اس سے راضی ہو، جس کی نماز اچھی ہو، جس کا دل نرم ہو، جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، جو رات کو اللہ کے سامنے روتا ہے۔ ایک دن ایسا آئے گا جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی، موبائل خاموش ہو جائیں گے، دوست پیچھے رہ جائیں گے، پیسہ بینک میں رہ جائے گا اور انسان قبر میں اکیلا ہوگا۔ وہاں صرف اعمال ساتھ جائیں گے۔ اس دن سب سے زیادہ سکون والا انسان وہ ہوگا جس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوگا۔ اگر آج آپ بے سکون ہیں تو دنیا کے پیچھے بھاگنا بند کر دیں، اللہ کی طرف پلٹ آئیں، نماز شروع کریں، قرآن سے تعلق جوڑیں، گناہوں سے توبہ کریں اور رات کو اللہ سے بات کریں۔ یقین کریں آپ کا دل بدل جائے گا، کیونکہ دل کا سکون صرف ایک جگہ ہے اور وہ ہے اللہ کی یاد۔ اللہ فرماتے ہیں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار دلوں کو سکون صرف اللہ کے ذکر سے ملتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دل زندہ ہو جائے تو آج ہی اللہ سے تعلق مضبوط کر لیں۔ اللہ ہم سب کے دلوں کو سکون عطا فرمائے۔